عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سلیبس میں سے پوچھے جانے والے مزید شارٹ کوسچنز پہ روشنی ڈالیں گے۔ مثلاً سوال پوچھا جا سکتا ہے ہنڈیوں پر بٹا لگانے سے کیا مراد ہے؟ تو جواب کچھ یوں ہوگا، قرض دار اور قرض خواہ کے مابین طے پانے والا تحریری معاہدہ ہنڈی کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرض خواہ مقررہ تاریخ سے پہلے قرض دار سے رقم طلب نہیں کر سکتا۔ اگر اسے وقت سے پہلے رقم درکار ہو تو وہ کسی بھی تجارتی بینک سے اس ہنڈی کو فروخت کر کے رقم حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا بینک کا ہنڈی کے بدلے قرض دینے کا عمل ہنڈی پر بٹا لگانا کہلاتا ہے، اور وہ بینک ہنڈی خریدتے وقت اس پر سود یا کمیشن کی رقم کاٹ لیتا ہے۔ پھر سوال ہو سکتا ہے مرکزی بینک کو بینکوں کا بینک کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا، مرکزی بینک ملک کے بینکاری نظام کا سربراہ ہوتا ہے۔ ملک کے تمام بینک اس کے وضع کردہ اصول و ضوابط کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ یہ تجارتی بینکوں کی مالی مشکلات دور کرنے میں مدد دیتا ہے اور انتہائی مشکل وقت میں ان کے کام آتا ہے، یعنی ان کی ہنڈیوں کو بٹا لگاتا ہے۔ اس لیے مرکزی بینک ملک کے بینکوں کا بینک کہلاتا ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے بینک میں جمع ہونے والی امانتوں کی اقسام بتائیں۔ تو امانتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 میعادی امانتیں، نمبر 2 طلبی امانتیں، نمبر 3 بچت امانتیں، اور نمبر 4 نفع و نقصان کے شراکتی کھاتے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے بینک ڈرافٹ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا، بینک ڈرافٹ بینک کی جاری کردہ ایسی دستاویز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے لوگ اپنی رقوم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص متعلقہ بینک کے پاس بینک ڈرافٹ لے کر جاتا ہے تو وہ بینک اسے ڈرافٹ پر تحریر رقم ادا کر دیتا ہے۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے نفع و نقصان کا شراکتی کھاتہ کیا ہوتا ہے؟ جواب ہوگا، نفع و نقصان کا شراکتی کھاتہ یعنی PLS اکاؤنٹ، یہ نظام پاکستان کے سابقہ صدر جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں شروع کیا۔ اس کے تحت کھاتے میں امانت دار نفع و نقصان کا برابر کا شریک ہوتا ہے، مگر بعض پیچیدگیوں کی بنا پہ یہ نظام ناکام ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس نظام کے تحت سودی کا دوسرا نام منافع رکھ دیا گیا ہے۔ اس اکاؤنٹ میں منافع کی شرح مقرر نہیں ہوتی، بلکہ ہر 6 ماہ کے بعد نئے سرے سے اعلان کیا جاتا ہے اور مختلف بینک مختلف شرح سے منافع دیتے ہیں۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے بینکوں کے حساب گھر سے کیا مراد ہے؟ جواب کچھ یوں ہوگا، مرکزی بینک کو حساب گھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بینک تمام تجارتی بینکوں کو مرکزی بینک کے دفتر میں دن میں 1 یا 2 مرتبہ لین دین کے سلسلے میں ایک دوسرے سے حساب کتاب کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے تمام بینکوں کی آپس میں ادائیگیاں اور وصولیاں بہت آسانی سے طے پا جاتی ہیں۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے میعادی کھاتے اور بچت کھاتے میں فرق بیان کریں۔ جواب کچھ یوں ہوگا، ایسی امانتیں جنہیں مقررہ عرصہ گزرنے سے پہلے بینک سے نہیں نکلوایا جا سکتا، یعنی جن کی میعاد یا مدت کا انحصار امانت دار کی مرضی پر ہوتا ہے، ایسی امانتیں میعادی کھاتے میں رکھی جاتی ہیں۔ بینک ان امانتوں پر سود ادا کرتا ہے، جبکہ بچت کھاتے میں رکھی جانے والی رقوم بچت امانتیں کہلاتی ہیں۔ بینک ان امانتوں پر بھی سود ادا کرتا ہے۔ ایسی امانتوں سے ہفتہ میں 1 یا 2 بار مقررہ حد تک رقم نکلوائی جا سکتی ہے۔ اگر اس سے زائد رقم کی ضرورت ہو تو بینک کو پیشگی نوٹس دینا پڑتا ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے زرعی پالیسی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا، مرکزی بینک بازار زر کے ناظم کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ جہاں ایک طرف مرکزی بینک ملک میں کرنسی جاری کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ کرنسی کی مقدار ملک میں ضرورت کے مطابق رہے، نہ یہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ قیمتیں بڑھنے لگ جائیں اور ملک میں افراط زر کی صورتحال پیدا ہو جائے
اور نہ ہی یہ اتنی کم ہو کہ اس سے معیشت بحران کا شکار ہو جائے، لہٰذا یہ ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جس سے ملک میں زر کی مقدار ضرورت کے مطابق رہتی ہے۔ اسے ہم مرکزی بینک کی زرعی پالیسی بھی کہتے ہیں۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے، بینک کی بیلنس شیٹ سے کیا مراد ہے؟ بینک کی بیلنس شیٹ کے 2 خانے ہوتے ہیں، ایک خانے میں بینک کے اثاثے اور دوسرے خانے میں واجبات درج ہوتے ہیں۔ ان دونوں خانوں کا آپس میں برابر ہونا بینک کی بیلنس شیٹ کہلاتا ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے، شراکت سے کیا مراد ہے؟ جواب یوں ہوگا، کاروباری مقاصد کے لیے 2 یا 2 سے زائد افراد کا اکٹھے ہونا شراکت کہلاتا ہے۔ اس قسم کے کاروبار میں حصے داروں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 20 ہو سکتی ہے۔ یہ سب لوگ کاروبار کی نوعیت، حصص کی مالیت اور منافع کی تقسیم سے متعلق شرائط طے کر کے انہیں اقرار نامہ پر لکھ کے محفوظ کر لیتے ہیں، اور سال کے آخر میں جو منافع ہوتا ہے اسے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے، مبادلہ کے بینک سے کیا مراد ہے؟ جواب یوں ہوگا، یہ بینک ملکی کرنسی کو غیر ملکی کرنسی میں بدلنے کا کام سر انجام دیتے ہیں اور کمیشن وصول کرتے ہیں۔ یہ بینک درآمد کنندگان کو تجارتی لین دین میں آسانی کے لیے برآمدی تاجروں کی پیش کردہ غیر ملکی ہنڈیوں پر بٹا لگا کر انہیں مالی وسائل مہیا کرتے ہیں اور ڈرافٹ کی سہولت فراہم کر کے غیر ملکی ادائیگیوں کو آسان بنا دیتے ہیں۔ پاکستان میں مبادلہ بینک کے طور پر نیشنل بینک آف پاکستان، مسلم کمرشل بینک اور حبیب بینک وغیرہ بطور ایجنٹ زر مبادلہ کا کاروبار کر رہے ہیں۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے، کفالتوں سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات حکومت عام اداروں یا لوگوں سے قرضہ کے عوض رسیدیں یا تحریری وعدہ دیتی ہے۔ حکومت کی یہ رسیدیں اور تحریری وعدے کفالتیں کہلاتے ہیں۔ حکومت ان رسیدوں یا تحریری وعدوں پر قرض دینے والے کا نام، قرض کی رقم اور واپسی ادائیگی کی تاریخ اور شرح سود درج کرتی ہے۔ ان رسیدوں یا تحریروں کو کھلے بازار یا اسٹاک ایکسچینج میں کسی بھی وقت خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ سوال یوں ہو سکتا ہے، مرکزی بینک بحیثیت بینکوں کا بینک 4 ذمہ داریاں بیان کریں۔ جواب، نمبر 1، بینک امانتوں کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ نمبر 2، بینک دوسرے بینکوں کی ہنڈیوں کو دوبارہ بٹا لگاتا ہے۔ نمبر 3، بینکوں کے آپس کے لین دین میں حساب گھر کا کام انجام دیتا ہے۔ اور نمبر 4، بینکوں کی کفالتیں اور حصص وغیرہ خریدتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔